بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم سامعین. کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، آج 29ویں حصے میں اس کتاب کے باب نمبر 6 یعنی ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سرداران مکہ کا اہم اجلاس سے آغاز کرتے ہیں. کفار مکہ کے سرداروں نے دارالندوہ میں ایک ہنگامی اجلاس کیا جس میں انہوں نے قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس کی طرف سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدے اور یثرب میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کا ذکر کیا. ایک شخص کھڑا ہوا اور حاضرین کو متوجہ کر کے کہنے لگا، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. محمد ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں. ہم محمد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر بنی ہاشم نے ہم سے خون بہا مانگا تو ہم مل کر اسے ادا کر دیں گے، اور اگر ہم سے جنگ کرنی چاہی تو ہم جنگ بھی کرنے کو تیار ہیں. اس جلسے میں ایک شخص جو اپنے آپ کو نجدی کہتا تھا نے اس تجویز کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ تجویز عملی نہیں ہے، کیونکہ بنی ہاشم محمد کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور خون بہا کی ادائیگی ان کو راضی نہیں کر سکے گی. پس جو بھی اس تجویز پر عمل کرنا چاہتا ہے پہلے یہ جان لے کہ وہ یقیناً موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. ایک اور شخص جس کا نام ابو النشتری لکھا ہے کہنے لگا کہ میری تجویز یہ ہے کہ محمد کو اغوا کر کے قید کر دیا جائے اور ان کو روزانہ تھوڑا سا کھانا پانی دیا جائے. اس طرح یہ فتنہ ختم ہو جائے گا. اس نجدی شخص نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا اور کہا کہ بنی ہاشم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے اور بالآخر محمد کو چھڑا کر لے جائیں گے. ایک اور شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ محمد کو سرکش اونٹ پر بٹھا کر پہاڑ سے نیچے گرا دیں. اس طرح ان کا بدن زخمی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. نجدی شخص نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا. سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر قبیلہ اپنا اپنا ایک نمائندہ دے اور اس طرح یہ تقریباً 40 افراد ہو جائیں گے. یہ سب مل کر رات کے وقت محمد پر حملہ کریں اور انہیں قتل کر دیں. اگر اس پر عمل کیا گیا تو بنی ہاشم 40 قبیلوں سے جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور خون بہا پر راضی ہو جائیں گے. اس تجویز کو کفار کے سب سرداروں نے پسند کیا اور انہوں نے اپنا ایک ماہر شمشیر زن نمائندے کے طور پر تجویز کر دیا. تاریخ اور وقت بھی معین ہو گیا، یعنی معاہدہ 1 ربیع الاول سے قابل عمل ہوگا، کیونکہ اس وقت ماہ محرم اور ماہ صفر گزر چکے ہوں گے. ان مہینوں میں جنگ کرنا کفار بھی مکروہ سمجھتے تھے. اگلا عنوان ہے سازش کی اطلاع خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی. خدا تعالیٰ نے اپنے دین کو قیامت تک کے لیے قائم رکھنا تھا. کس طرح ممکن تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے نبی کو ان کفار کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ دیتا؟ خدا نے جبرائیل کے ذریعے دشمنان دین کی ساری سازش کو سورہ انفال کی آیت نمبر 30 سے بے نقاب کر دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب وہ لوگ جو کافر ہیں تمہارے خلاف چالے چل رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اس وقت اللہ بھی چال چل رہا تھا. اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کی طرف سے حکم آیا کہ یثرب کے لیے اپنا سفر باندھ لیں اور آج رات مکہ کو چھوڑ دیں. لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ کفار مکہ
حضور کی مکمل نگرانی کر رہے تھے اور قرار پایا تھا کہ اس شب وہ 40 نمائندوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں گے۔ ان کی نظروں سے بچ کر نکل جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم آیا کہ دشمنوں کو مغالطے میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر علی علیہ السلام کو سلا دیں، تاکہ مشرکان مکہ یہی تصور کرتے رہیں کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں، جب چاہیں گے ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں۔ علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ اپنی کتاب سیرت امیر المؤمنین حصہ اول صفحہ نمبر 163 پر اس طرح لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، یا علی، قریش نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کی رات مجھے سوتے ہوئے رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں، اور میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں اور تمہیں اپنے بستر پر سلا دوں۔ مجھے انتہائی گراں ہے کہ میں دشمنوں کے نرغے میں تمہیں تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر خدا کا حکم یہی ہے، لہذا تم میری حضرمی سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ اور تمہیں ان کی طرف سے کوئی غضن نہیں پہنچے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرمان سنا تو کوئی سوال نہیں کیا، بس ایک ہی بات پوچھی، کیا میرے سونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا علی، اگر تم میرے بستر پر سو جاؤ گے تو میں مشرکین کی گرفت سے آزاد ہو کر نکل جاؤں گا۔ یہ سن کر علی علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کتاب مناقب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127 میں ابن شہر آشوب مازندرانی نے لکھا ہے کہ علی علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا اور سب سے پہلے سجدہ کے بعد اپنا چہرہ کرۂ خاک پر رکھا۔ اگلا عنوان ہے، یا علی، امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینے آ جانا۔ شب ہجرت جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، میں آج شب مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤں گا، مکہ کے کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، تم امانتوں کو ان کے صاحبوں کو لوٹا کر فواطم یعنی بی بی فاطمہ علیہ السلام بنت اسد، سیدہ فاطمہ علیہ السلام بنت محمد اور بی بی فاطمہ بنت زبیر کو لے کر مدینہ آ جانا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی علیہ السلام کو یہ ذمہ داریاں سونپنا ایک بڑے اعزاز سے کم نہیں، کیونکہ لوگوں کی امانتیں صرف اسی کو دی جا سکتی ہیں جس کی صداقت اور امانت داری پر مکمل یقین ہو۔ اگلے ہی دن علی علیہ السلام نے مکہ میں اعلان کروا دیا کہ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں رکھوائی تھیں وہ آ کر لے جائیں۔ علی علیہ السلام نے سب کو ان کی امانتیں لوٹا دیں۔ دوسری بڑی ذمہ داری جو آپ نے علی علیہ السلام کو سونپی وہ 3 خواتین یعنی فواطم کو اپنے ساتھ مدینہ لانے کی تھی۔ یہ ذمہ داری اس کو سونپی جا سکتی تھی جو راستے میں ہر قسم کے خطرات اور دشمنوں کے حملوں کا مقابلہ کرنے کا اہل ہو، جو اتنا بہادر ہو کہ 20-30 آدمیوں کا تنہا مقابلہ کر سکے، اور جو اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو۔ مکہ میں لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے بعد علی علیہ السلام نے سواریوں کا انتظام کیا اور فواطم کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ روایات کے مطابق کچھ دوسرے افراد جو ابھی تک مدینہ نہیں پہنچ سکے تھے آپ کے ہمراہ ہو لیے۔ کفار مکہ کو علی علیہ السلام کی روانگی کا علم ہو گیا، پس 7 افراد آپ کے پیچھے آئے اور مکہ شہر کے باہر کچھ فاصلے پر سجنان کے مقام پر آ کر سامنے آ گئے اور راستہ روک لیا۔ علی علیہ السلام نے انہیں بات چیت کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ راستہ نہ روکیں، لیکن وہ باز نہ آئے۔ شیر خدا کو جلال آ گیا، تلوار نکالی اور ان میں سے ایک کو 2 ٹکڑے کر دیا، باقی 6 اپنی جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خواتین کی سواریوں کی باگ پکڑی اور مدینے کے راستے پر
دوبارہ چل پڑے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیرۃ اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا امین وحی اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ، اشہد انک رسول اللہ واشہد انک قد نصحت لامتک وجاہدت فی سبیل ربک وعبدتہ حتی اتاک الیقین۔ السلام علیک وابیک وامیک واخیک امیر المؤمنین، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔